بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمام مسئلے حل ہوں گے اور تمام کام بنیں گے۔ ایک خاتون کہتی ہیں کہ میں گھر کے حالات سے بہت پریشان ہوئی، اتنی زیادہ میں پریشان ہو گئی کہ میں نے سوچا کہ میں اپنی زندگی ختم کر لوں۔ خودکشی کا ارادہ کر کے گھر سے نکل گئی، اور جب میں ایسی جگہ پہنچی کہ جہاں مجھے خودکشی کرنا تھی تو اچانک میرے ذہن میں اللہ کریم کی طرف سے یہ بات آئی کہ خودکشی کرنا تو حرام ہے، اور میرے کانوں میں مدتوں پہلے کہیں پڑھی ہوئی ایک حدیث آ گئی کہ دنیا میں جو جس طریقے سے خودکشی کرے گا اسے قیامت تک اسی طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ اب جیسے ہی میرے دل میں یہ بات آئی میں نے خودکشی کا ارادہ ترک کیا، لیکن چونکہ گھر والوں کا رویہ مجھ سے بہت خراب تھا، ان کے الفاظ تو میں بیان ہی نہیں کر سکتی کہ وہ مجھے کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے میں واپس گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ تو میں نے اس کا حل یہ سوچا کہ کسی ویرانے میں جا کر کھڑی ہو جاتی ہوں جہاں بدتمیز قسم کے برے قسم کے لوگ کھڑے ہوں گے، اور وہ لڑکی کو تنہا دیکھ کر مجھے گھیر لیں گے، میں مزاحمت کروں گی اور نتیجے میں وہ مجھے مار دیں گے، اور اس طرح میں مر جاؤں گی، لیکن میرے سر پر خودکشی کا الزام نہیں آئے گا۔ یہ ہوگا کہ تو اس طرح مجھ پر خودکشی کرنے کا گناہ بھی نہیں آئے گا، اور مجھے میری زندگی سے مجھے نجات مل جائے گی، میری جان چھوٹ جائے گی اور میں مر جاؤں گی۔ تو چنانچہ میں نے ایسے ہی کیا، میں ایک ویران سناٹے والی جگہ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہاں پر چند نوجوان آئے، اور میں نے جب ان کو دیکھا تو وہ چہرے سے ہی مجھے مجرم لگ رہے تھے، بدمعاش نظر آ رہے تھے، اور میں نے دیکھا کہ وہ رفتہ رفتہ کر کے میرے قریب آنے لگے، جو چاروں طرف چور نظروں سے دیکھ رہے تھے، یعنی کہ وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کوئی ہے تو نہیں اس لڑکی کے ساتھ۔ اور جب انہیں فیل ہوا کہ میں اکیلی ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں، وہ مطمئن ہو گئے تو وہ میری طرف آنے لگے۔ تو جب انہیں اطمینان ہو گیا کہ یہ لڑکی اکیلی ہے اور اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو وہ میری طرف بڑھنے لگے۔ اب جیسے جیسے وہ میری طرف آ رہے تھے میرے اندر خوف پیدا ہونے لگا، اور میں نے سوچا کہ مزاحمت نہیں کر سکوں گی۔ مجھے اتنا خوف محسوس ہوا، میرے جسم جو تھا وہ بالکل ایسا لگ رہا تھا فریز ہو گیا ہے، میں ہل بھی نہیں سکتی تھی خوف کی وجہ سے، اور مجھے لگا کہ یہ لوگ تو آسانی کے ساتھ میری عزت لوٹ لیں گے اور میں جو ہوں برباد ہو جاؤں گی، اور میں ذلت کی ایسی گھاٹی میں گر جاؤں گی کہ اس کے بعد تو میں اپنا سر ہی نہیں اٹھا سکوں گی۔ ابھی میرے گھر والوں کا رویہ مجھ سے بہت خراب ہے، اور جب ایسا کچھ ہو گیا تو پھر تو میں ساری زندگی نظر اٹھا کے نہیں جی سکوں گی۔ کہتی ہیں کہ ساری زندگی کا داغ جو ہے میرے سر پر آ جائے گا۔ اب جیسے جیسے یہ بدمعاش قریب آنے لگے، اللہ کا کرم ہوا، نہ جانے کون سی دعا تھی، کون سی نیکی تھی جو میرے کام آ گئی، اور میری زبان سے بے اختیار درود شریف نکلنا شروع ہو گیا۔ میں نے چند بار درود شریف ہی پڑھا تھا، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، کہ ایک گاڑی میرے قریب آ کر رکی کچھ فاصلے پر۔ میں بہت تیزی کے ساتھ اس گاڑی کی طرف بڑھی اور میرے کانوں سے بریک لگنے کی آواز ٹکرائی۔ میں فوراً ہی اپنے حواسوں میں آئی اور اس گاڑی میں چڑھ گئی، جو کہ بالکل خالی تھی اور ایک وین تھی۔ میں جلدی سے اس میں بیٹھ گئی، اس کا دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں وین میں بیٹھی، وین فوراً اسٹارٹ ہوئی اور بہت تیزی سے وہاں سے آگے بڑھنے لگی۔ جب میں پوری طرح اپنے ہوش و حواس میں آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ ہمارے محلے کے اسکول کی وین ہے، اور اس کے ڈرائیور نے سارے راستے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ میرے گھر کے قریب مجھے اتار کر وہ واپس چلے گئے، اور اس طرح درود شریف کی برکت سے الحمدللہ میں خیر و عافیت اپنے گھر پہنچ گئی، ورنہ تو نہ جانے اس دن میرے ساتھ کیا ہوتا، میں تو شاید کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہتی۔ لیکن جیسے ہی اللہ کریم نے میرے ذہن میں درود شریف ڈالا اور میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا، اس کی برکت سے میں بحفاظت گھر پہنچ گئی۔ اور بتاتی ہیں کہ میں ایک جگہ ملازمت کر رہی تھی، وہاں کے ایک ملازم نے جو کہ مجھ سے سینئر تھے، مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ جانے کیوں مجھے انہیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے کہ وہ صحیح انسان نہیں ہیں، اور میرا دل کہتا تھا کہ یہ شخص جیسا نظر آتا ہے ایسا نہیں ہے، اسی لیے میری اس سے گفتگو سلام دعا تک ہی محدود تھی، جبکہ گھر کے حالات تو میرے بہت برے تھے۔ میں نے کئی بار سوچا بھی کہ اگر یہ شخص اپنے والدین کو ہمارے گھر رشتے کے لیے بھیجتا ہے تو میں انکار نہیں کروں گی، کم از کم اس تکلیف دہ ماحول سے تو نجات مل جائے گی جس میں ہر شخص اپنے حال میں مگن ہے، کسی کو کسی کا کوئی خیال نہیں، نفسا نفسی کا عالم ہے ہمارے گھر میں، ہر کوئی دوسرے سے لڑتا ہے، اور مجھے تو میرے گھر والوں نے نفسیاتی مریضہ بنا دیا ہے۔ بہن بھائی بھی مجھے نفسیاتی مریضہ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے میرا پردہ کرنا، ٹی وی نہ دیکھنا، یا غیر نامحرم مردوں سے بات نہ کرنا، ان سب کو لگتا ہے کہ میں نفسیاتی مریض ہوں، جبکہ میں اسلام کے احکامات فالو کر رہی ہوں۔ تو اچھا یہ اگر نکاح کے لیے رشتہ بھیجتے ہیں تو میرا نکاح ہو جائے گا، اور جو ہے والدین کی ذمہ داری بھی پوری ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ اسی دوران میں نے اپنی ایک سہیلی، ایک دوست سے بات کی،
اور اس سے معلوم کرنا چاہا کہ یہ کون ہے اور کہاں رہتے ہیں۔ تو میری اس دوست نے اپنے والد کو تمام حالات بتا کر ان سے مدد کی کہ اس بندے کے بارے میں معلومات بتا دیں۔ جس دن انہوں نے رشتے کے لیے ہمارے گھر آنا تھا، اس سے 1 ہفتے پہلے میری فرینڈ نے اپنے والد کے ساتھ ان کے محلے میں جا کے ان کی معلومات حاصل کی، اور یہ اپنے دوست کے انتظار میں اسی محلے کی ایک دکان پر بیٹھے تھے کہ اچانک ان کی نظر سامنے گھر سے نکلتے ہوئے ان صاحب پر پڑی۔ انہوں نے کہا کہ یہ صاحب جو سامنے گھر سے نکل رہے ہیں یہ کون ہیں؟ تو جو دکاندار تھا اس نے بتایا کہ یہ گھر ان کا ہے، یہ جہاں سے نکل رہے ہیں، اور دکاندار نے انہیں نفرت سے دیکھا اور کہا کہ یہ تو قادیانی ہیں اور یہ ان کا اپنا گھر ہے، اس میں یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ جب میری سہیلی کے والد نے گھر آ کر تمام معلومات بتائی اور جب میری دوست نے مجھے فون کر کے بتایا تو مجھے بہت صدمہ پہنچا۔ مجھے ان کی اصلیت تو پتہ چل گئی تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے بہت تکلیف پہنچی۔ اگلے دن آفس جا کر میں نے جس کی معرفت بات کرنا تھا اسے خوب سنائی کہ مرتد ہو کر ایسی جرات کرتے ہو کہ مسلمان لڑکی کو دھوکہ دے کر شادی کرنا چاہتے ہو۔ مجھے تو شروع ہی سے آپ سے نفرت تھی، لیکن پھر بھی میں آپ کا احترام کرتی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے جو ہے نا ان کو بہت برا بھلا کہا۔ اب یہ انتقام پر اتر آئے صاحب، اور انہوں نے باہر سے ایک شخص کو بلا کر لائبریری میں بٹھا دیا۔ یہ ان صاحب کا گہرا دوست تھا اور شاید ہم مذہب بھی تھا۔ یہ شخص بلا وجہ مجھے ڈانٹ دیتا، بے عزتی کر دیتا اور تھوڑی تھوڑی بات پر پورے عملے کے سامنے، پورے سٹاف کے سامنے میری بہت انسلٹ کرتا اور زور زور سے بولتا، جس کا صرف یہ مقصد تھا کہ یہ مجھے آفس سے نکال دیں۔ جب کبھی میں نے جواب دوں تو پلٹ کر یہ مجھے آفس سے نکال دیں کہ میں آفس کے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ بس جیسے جیسے زندگی گزر رہی تھی میرے لیے زندگی بہت مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ میں مجبور تھی، گھر والے میرا خرچہ نہیں اٹھاتے تھے کیونکہ میں ایک طلاق یافتہ ہوں، کیونکہ میری پہلے سے شادی ہو چکی ہے اور میں طلاق یافتہ ہوں، اور مجھے اپنے لیے میرے گھر والے بوجھ سمجھتے تھے۔ تو کہتی ہیں بس میں صبر سے برداشت کر رہی تھی، گھر میں بھی اور جاب پر بھی، لیکن ایک دن جو ہے میرا صبر ختم ہو گیا۔ جیسے ہی میں آفس پہنچی، مجھے دیکھتے ہی انہوں نے بری طرح چیخنا چلانا شروع کر دیا، برا بھلا کہنا شروع کر دیا، میرے کام میں خامیاں نکالنا شروع کر دی۔ تو کہتی ہیں مجھے بہت غصہ آیا، تو میں نے بھی ان صاحب کو ان کے کمرے میں جا کر خوب سنائی، اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ اب اس آفس میں آپ رہتے ہیں یا میں رہتی ہوں۔ اگلے دن ان دونوں نے فیصلہ کر کے میرا تبادلہ دور کسی جگہ کرا دیا، جس سے ان سے نجات ملنے کی وجہ سے قبول کر لیا، اگرچہ مجھے آنے جانے میں تھوڑا مسئلہ تھا کہ یہ پلیس جو تھی نئی جاب کی پلیس وہ میرے گھر سے کافی دور تھی۔ بہرحال میرا کچھ سامان تھا پرانے آفس میں، تو ایک دن میں اپنے نئے آفس سے چھٹی کر کر سامان لینے کے لیے جب پرانے آفس پہنچی تو مجھے فیل ہوا کہ ان کے کمرے میں ان کے جو دوست ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی نظر مجھ پر ہے، اور وہ میری خوشامد پر اترائے اور مجھ سے اپنی زیادتیوں کی معافی مانگنے لگے، اور جس کی وجہ سے مجھے بہت برا فیل ہوا۔ میں نے ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے آنے کا مقصد بتایا کہ مجھے جو ہے کچھ ضروری سامان اپنا یہاں سے پیک کرنا ہے اور دوسری جگہ لے کر جانا ہے۔ یہ کہہ کر میں دروازے کی طرف بڑھی، تو جیسے ہی میں دروازے کی طرف بڑھی جہاں میرا سامان رکھا ہوا تھا، یہ میرے پیچھے چلنے لگے اور انہوں نے بھاگ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور کنڈی لگا دی، اور یہ دونوں آپس میں ہنسنے لگے۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا یہ کمرہ ایسا ہے جس سے آوازیں باہر نہیں جا سکتی۔ ان میں سے ایک دروازے پر لگ کر کھڑا ہو گیا اور دوسرا میری طرف آنے لگا۔ میں نے دل ہی دل میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور حملے کی نیت سے دروازے کی طرف بڑھی۔ واللہ میں نہیں جانتی کیسے دروازہ کھلا، اس شخص کا کیا ہوا جو دروازے پر جم کر کھڑا تھا۔ میں آرام کے ساتھ دروازے سے باہر نکلی اور پھر اس کے بعد میں بھاگتے ہوئے روڈ پر آئی اور اپنے گھر آئی۔ میں آج تک حیران ہوں کہ یہ کیسے ہوا۔ درود شریف کا کمال تھا جو مجھ میں اتنی طاقت آ گئی تھی کہ میں نے اس شخص کو مارا، دروازہ کھولا اور وہاں سے باہر نکل آئی۔ اللہ کی شان بہت بڑی ہے۔ بہت عرصے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے اس واقعے کے بعد ان کی آپس میں لڑائی ہوئی، اور ایسی ہوئی کہ ان کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا، اور یہ لوگ جو مجھے رسوا کرنا چاہتے تھے، برباد کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا، اور الحمدللہ میری عزت بھی محفوظ رہی، میری جاب بھی محفوظ رہی، اور میں اپنے گھر میں صحیح سلامت ہوں۔ بس تکلیف اس بات کی ہے کہ میں طلاق یافتہ ہوں تو میرے گھر والے مجھے ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، جبکہ میں نوکری کرتی ہوں، اپنے اخراجات خود اٹھاتی ہوں، اس کے باوجود میرے گھر والے مجھ سے بہت تنگ ہیں، میرے بہن بھائی مجھ سے بہت تنگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے، سب کو اپنے گھروں میں پرسکون زندگی عطا فرمائے تاکہ کوئی لڑکی بھی غلط قدم اٹھانے کی طرف نہ سوچے۔ اللہ کریم سب کی جان، مال، عزت اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب پر بھی رحمت کی نگاہ فرمائے، ہمیں بھی کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ درود پاک کی برکت سے ہماری بھی جان مال عزت اور ایمان کی ہمیشہ حفاظت رہے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔